الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب، یاد رکھو میری اس نعمت کو جس کا میں نے تم پر انعام کیا، اور بے شک میں نے ہی تمہیں فضیلت دی تھی تمام جہانوں پر۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 47 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ یہاں سے نئے رکوع کا آغاز ہے اور بنی اسرائیل کا جو ذکر ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل کسے کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اولاد یعقوب۔ اب اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اسم گرامی ہے۔ روایات میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی دو ازواج تھیں۔ پہلی کا نام حضرت سیدہ سارہ اور دوسری کا نام حضرت سیدہ ہاجرہ علیہ السلام۔ سیدہ سارہ علیہ السلام سے پہلے اولاد نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی نعمت پہلے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے عطا فرمائی، اور حضرت سیدہ ہاجرہ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 7 بیٹے عطا فرمائے تھے۔ مشہور اور لوگوں کے ذہن میں یہی ہے کہ شاید حضرت اسماعیل ہی آپ کے ایک بیٹے تھے، حضرت ہاجرہ سے 7 بیٹے تھے آپ کے، ان میں سے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سب سے بڑے تھے، اور آپ کی وجہ شہرت اس قدر ہوئی، ظاہر ہے آپ نے کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کا نبی بنایا، اللہ نے اپنا انہیں رسول بنایا، اور سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے انہیں ذبیح اللہ بنایا، اور ذبیح اللہ سے بھی بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے انہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جد بنا دیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور پاک جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے نہیں ہے، وہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ہوا۔ اس بنیاد پر آپ کی عظمت اور شان جو ہے وہ تمام بھائیوں سے بڑھ گئی۔ اب حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہیں یہ اکیلے تھے، تو ان سے آپ کی شادی ہوئی حضرت لوط کی لڑکی سے، بیٹی سے، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 بیٹے دیے، اور یہ جڑواں بیٹے پیدا ہوئے۔ پہلا عیس پیدا ہوا، اور کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو یعقوب کا معنی عقب ہوتا ہے، عقب سے نکلا ہے عربی میں، جو بعد میں آنے والا۔ تو اس بنیاد پر آپ کا جو نام ہے وہ پڑ گیا یعقوب، کہ آپ بعد میں آئے ہیں، دیر سے آئے ہیں، جڑواں پیدا ہوئے ہیں لیکن پہلے بھائی سے بعد میں آئے ہیں، دیر سے آئے ہیں۔ تو دوسرے لیٹ آنے کی بنیاد پر، بعد میں دوسرے نمبر پر پیدا ہونے کی بنیاد پر آپ یعقوب مشہور ہیں کہ بعد میں آنے والے۔ اب یہ بنی اسرائیل میں اسرائیل آپ کیسے بن گئے؟ آپ کو شروع سے ہی انتظامی امور میں بڑی دسترس اور اپنے باپ کی محبت اور احترام میں آپ مشہور تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے آپ کی دروازے پر ڈیوٹی لگائی کہ تم یہاں اپنا کام سنبھالو گے اور کوئی میری اجازت کے بغیر اندر نہیں آئے گا۔ روایات میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ فرشتہ ایک آیا، اور وہ انسانی شکل میں تھا، ظاہر ہے اس نے اندر کمرے میں جانا چاہا، غرفہ میں حضرت اسحاق علیہ السلام سے ملاقات کے لیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بہت کوشش کی، بہت کچھ بتایا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، مجھے اجازت نہیں، جب تک وہ اجازت نہیں فرمائیں گے میں آنے نہیں دوں۔ اس پر حضرت اسحاق آواز، شور شرابہ سن کے جب باہر آئے، بحث و تکرار کی آواز سن کر، تو دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کا فرشتہ ہے۔
ظاہر ہے وہ اس مقام پہ فائز تھے، وہ تو نبی تھے، رسول تھے، تم نے انہیں کیوں روکا؟ انہوں نے کہا جی مجھے اس سے نہیں غرض کہ یہ فرشتہ ہے یا انسان ہے، مجھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ میری اجازت کے بغیر اندر کوئی نہیں آئے گا۔ جس پر فرشتہ بہت خوش ہوا اور انہوں نے کہا کہ یہ تو اسرائیل ہے، یہ جو آپ کا نام اسرائیل ہے نا، یہ فرشتے نے رکھا ہوا ہے، اسی لیے اس کا جو انداز ہے وہ رکھنے والا وہ فرشتوں کے نام پہ ہی، جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، اسرائیل، بالکل ملتا ہے اسی سے۔ تو اسرائیل عبرانی زبان میں اسرا کہتے ہیں عبد کو، بندے کو، اور ایل اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے عبرانی زبان کے اندر، تو اس کا معنی ہوا عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو فرشتے نے کہا کہ یہ جو آپ کا بیٹا ہے نا، یہ تو کمال ہے، یہ تو اللہ کے مقرب بندوں میں سے ایک بندہ ہے۔ تو اگر ہم اس کو عربی میں کنورٹ کریں گے عبرانی زبان کے لفظ اسرائیل کو، تو یہ بنے گا عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو اس انداز سے یہ اب نام ہی پڑ گیا اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام، اور اس نام سے آپ مشہور ہو گئے، اور جتنی آپ کی پھر آگے نسل چلی ہے اس میں سے ظاہر ہے ساری یہ جتنی بنی اسرائیل ظاہر ہے یہ ساری حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، اور ان کو اللہ نے پھر بڑا نوازا کہ سب سے زیادہ جو انبیاء کرام ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے، جنہیں آپ بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب فرمایا یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب۔ اب سمجھ آیا بنی اسرائیل کون؟ اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، وہ نعمتیں جو میں نے تم پر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بڑی نعمتوں سے نوازا، بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی سے نوازا، اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا، اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے دوران جنگ غیب سے ان کی مدد فرمائی، اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کھانے اتارے، اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے گرمی ہوئی تو بادل کے سائے اور بادل کے ٹکڑے ان کے سروں پہ کھڑے کر دی۔ اس قوم نے کھانا جس انداز کا مانگا، جو چیز مانگی، جس انداز کی مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عطا کر دی۔ اور نبوت کا ایک سب سے جو بڑا انعام ہے نا جی، وہ تو نبوت کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورا نبوت کا دروازہ ان کے لیے کھول کے رکھ دیا۔ اتنی نعمتیں ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں، اور باقاعدہ طور پر یہ روایات میں لکھا ہے کہ جب یہ تورات اور زبور شریف اور انجیل پاک اس میں باقاعدہ جب یہ ذکر پڑھتے ہوتے تھے نا حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور بڑے خوش ہوتے تھے، اور انہیں معلوم تھا کہ سارے نبی رسول ہماری نسل سے آ رہے ہیں، تو اب یہ رسول بھی ہم میں سے آئے گا، اور جو ساری نبوت کی سرداری ہے نا وہ بھی اولاد یعقوب کو مل جائے گی۔ یہ بڑے خوش ہوتے تھے اور اس کا ذکر بھی کرتے تھے آقا کریم علیہ السلام کا، یہاں تک ہے قرآن پاک میں موجود ہے، آگے آئے گا کہ آپ کا اسم گرامی لے کر جب یہ جنگ کرنے جاتے تھے، کافروں سے جہاد کرنے جاتے تھے، تو آپ کا نام لے کر یہ جنگیں جیتا کرتے تھے، اور اونچی اونچی آواز میں صدا لگاتے تھے، اے اللہ جس محبوب کا تو نے آنے کا وعدہ کیا ہے نا، آج ہم بڑے مشکل میں ہیں اور دشمن غالب آ رہا ہے ہم پہ، اپنے محبوب کے صدقے ہمیں فتح عطا فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو فتح عطا فرما دیتا تھا بنی اسرائیل والوں کو۔ اب لیکن جب فیصلہ یہ ہوا کہ اللہ کا نظام تھا کہ وہ نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا اولاد یعقوب کی بجائے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ذریت سے تشریف لے آئے، اب انہیں ایک بشری تقاضا اور ایک فطری تقاضا کہ ان سے اختلاف تھا، انہیں یہ ہوا کہ یہ اولاد یعقوب سے ساری نبوت تھی، اب جو نبیوں کا نبی تھا، رسولوں کا رسول تھا، امام تھا، وہ تو چلا گیا اسماعیلی، وہ تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے چلا گیا۔ ہم جس بات پہ نازاں تھے
اور اس قبیلے کو ہم کہتے تھے، وہ شروع سے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ذریت تھی ان کا اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی ان کے معاملات شروع سے چل رہے تھے۔ اور یہاں تک اسرائیلیات میں لکھا ہے کہ یہ انہیں تانا بھی دیتے تھے کہ سارے نبی تو ہمارے پاس ہیں، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ نے ان کو ایک ایسا دینا ہے کہ جو سارے نبیوں سے نبی کا امام بن جائے۔ اب جب وہ آقا کریم علیہ السلام آپ کے اور ہمارے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت سے آئے، اب یہی وہ لوگ جو آپ کی عزتوں عظمتوں اسماء غنامی کا نام لینے والے تھے، آپ کے نام سے فتح حاصل کرنے والے تھے، وہ مخالف ہو گئے، وہ مخالف ہو گئے حسد کی بنیاد پہ، اس تکلیف کی بنیاد پر۔ اب اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس انکار کی بنیاد پر، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھیں، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تم کو تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ آج تم ساری فضیلتوں کا انکار کر کے اپنے آپ کو آج گمراہی کی دلدل میں پھنسانے جا رہے ہو، ہمارے نبی کا انکار کر کے، ہمارے محبوب کا انکار کر کے اور اس پر ایمان نہ لا کر۔ اگر تم ہمارے محبوب پر ایمان لے آتے اور تم ان کے ساتھ آ جاتے اور ان کے تم مددگار بن جاتے تو جتنی فضیلتیں ہم نے تمہیں پہلے عطا فرمائی تھی ان سب سے بڑھ کر یہ فضیلت بھی ہم تمہیں عطا کرتے اور پوری دنیا میں تمہارا عزت اور عظمت کے ساتھ نام جو ہے وہ بلند ہو جاتا۔ اور اگر باقیوں کو ماننے پر ایک درجہ مل رہا تھا تو تمہیں 2 درجے ملتے، اس بنیاد پر کہ اہل کتاب میں سے جب کوئی اللہ کے نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے تو آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 2 اجر۔ اگر عیسائی یہودی مسلمان ہوتا ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، باقی کافر مشرک ایمان لاتے ہیں تو ان کے لیے 1 اجر ہے۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے دور میں اپنے زمانے میں جو نبی اور رسول تھا اس پر بھی ایمان لے آیا، اور جب میں نے اعلان نبوت کیا تو ان کو چھوڑ کر مجھ پر ایمان لے آیا، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہیں 2 اجر والے لوگوں میں اٹھائے گا کہ آؤ تمہارا مقام سب سے زیادہ ہے، کیونکہ تم موسیٰ علیہ السلام پر یا عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے تھے اور اس کے بعد میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے۔ تمہیں ڈبل درجہ دیا جاتا ہے، تمہیں دوہرا اجر دیا جاتا ہے، لیکن یہ دوہرے اجر کیا، 1 اجر سے بھی محروم ہو گئے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لا کر تمام نعمتوں سے اور عظمتوں سے جو اللہ نے بنی اسرائیل کو عطا کی تھی سب سے محروم ہو گئے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا، تمہیں اس کے بعد کیا اختیار کرنا چاہیے تھا، اور ہمارے نبی پر ایمان لا کر تمہیں کس قدر اس نعمت کا اعلان کرنا چاہیے تھا۔ اور یہ تم ساری باتیں اپنی کتابوں میں پڑھ بھی چکے ہو، تم لوگوں کو بیان بھی کر چکے ہو، اس کی نشانیاں بھی بیان کر چکے ہو، لیکن صرف حسد تمہارے اندر ہے، اور اس تکلیف کی بنیاد پر تم نے ہمارے نبی اور ہمارے محبوب ہمارے رسول آخری نبی آخر الزمان حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا، اور ان کے انکار کے سبب تم ساری نعمتوں سے محروم ہو کر جنت سے بھی محروم کر دیے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اصل اب کیا ہے، اب نجات کا ایک ہی راستہ ہے اس کائنات میں، نجات کا اور اللہ کی رضا جوئی کا ایک ہی راستہ ہے کہ توحید باری تعالیٰ کے بعد رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا جائے، یہی نجات کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔